نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدنا وسددنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين آمين یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا۔ کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے قوت سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اسے یاد کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم اس عہد سے پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پھر اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ان کچھ رکوعات میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو، کسی امت کو نعمتیں دیتا ہے تو نعمتوں کی جو دینے کی وجہ ہے وہ یہ کہ وہ پرہیزگار بنے، وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں۔ بنی اسرائیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لاڈلی امت تھی، ہم نے دیکھا کتنی انہوں نے غلطیاں کیں، کتنی ہی غلطیاں کیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ ساتھ انہیں معاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کیا، جہاں جہاں وہ جاتے بدریاں ان کے اوپر رہتی، انہیں دھوپ نہ پڑتی، من و سلوہ اتارا گیا۔ انہوں نے معبود بنایا بچڑے کو، اللہ نے شرک کو معاف کر دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اتنی نعمتوں کے باوجود نافرمانیاں کرو گے تو پھر نافرمانیوں کی سزا ملے گی۔ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل خوار بندر بن جاؤ۔ آگے ایک جگہ آئے گا کہ خنزیر بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پیغمبر وقت کی نافرمانی کی جائے گی پھر اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو غزوہ احد جب ہوا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی فتح کی بشارت دی تھی، پتہ تھا کہ فتح نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ بولوں تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی صرف 35 صحابہ کرام نے کی، اور وہ بھی انہیں لگا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھول گئے۔ غلطی سے بھولے گئے حکم کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کثرت سے بہہ جانے کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی نافرمانی کرنے پر یہ سب کچھ ہوا کہ فتح جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ آج آپ اور میں اگر اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں کس حد پہ کھڑے ہیں، ہمارا تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں، ہم تو بہت کچھ یہ کہہ کے چھوڑ جاتے ہیں کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے ان کچھ آیات میں بتانے چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تو ہدایت کے لیے بھیجا، اور اگر پیغمبر وقت کی نافرمانی کی گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں معاف نہیں کیا۔ ہم پیچھے پڑ چکے، طاعون پھیل گیا، لاکھوں یہود مر گئے، اور 70,000 یہودی قتل مرتد کی سزا کے طور پر قتل ہوئے۔ جب انہوں نے بچڑا بنایا تو اللہ نے کیا کہا؟ تقتلوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
نے یہ ساری چیزیں اس لیے بتائیں کہ آپ اور میں سبق سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور یہ فزیکلی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور یعنی پہاڑ ہے، اور آپ سوچیں کہ ایک بلند و بالا پہاڑ کو اللہ تعالیٰ قوم کے اوپر، امت کے اوپر کھڑا کر دے اور کہے کہ اب بتاؤ مانو گے نبی کی بات یا نہیں، اب بتاؤ کہ جو ہم نے تورات دی اس کے احکامات پر عمل کرو گے یا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، پختہ عہد، ٹھیک ہے، ہم نے تم سے ایسا وعدہ لیا جو تم نے کہا تھا تم کبھی نہیں توڑو گے۔ میثاق اس عہد کو کہتے ہیں جو کبھی توڑا ہی نہ جائے، اتنا پختہ وعدہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم سے لیا، اور ہم نے تمہیں کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑ لو یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ اب یہاں رک کے سوچیں کہ کیا پکڑنے سے مراد یہ تھا کہ تمہیں جو کتاب دی گئی ہے بس اسے پکڑے رکھو، اسے خالی صاف ستھرا کر کے اس پہ کور چڑھا کے اس پہ اچھا سا جو ہے وہ کڑھائی والا اور نقشی دبکی والا کور چڑھاؤ، اور ویلویٹ کے کپڑے کا کور چڑھاؤ، اور اس کو الماری میں ایسی جگہ رکھو کہ دوبارہ اتارنا ہی نہ پڑے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ سے بھی کتاب دی، ہمارا عہد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم نے جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس عہد کے ساتھ ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو جو ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اسے پکڑنا ہے، اور قوت کے ساتھ پکڑنا ہے۔ تو قوت کے ساتھ پکڑنا یہ نہیں کہ شادیوں میں جہیز میں دیے گئے قرآن پاک بچیاں پوری زندگی نکال کے کھول کے نہیں پڑھتی، اور بچیاں مر جاتی ہیں تو مرنے پر بھی جب قرآن پاک نکالے جاتے ہیں تو جہیز والا نہیں نکالا جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مائیں اتنے فینسی قرآن جہیز میں کیوں دے دیتی ہیں کہ بچیوں کا انہیں کھول کے استعمال کرنے کا دل نہیں کرتا۔ آپ سادہ قرآن دیں، ایسا مصحف دیں جو آپ کی بچی کھول کے پڑھے، اس کو سادے آپ غلاف میں لپیٹ کے دیں۔ آپ لوگ اتنے مہنگے غلاف میں اور اتنی پیاری ریل میں لپیٹ کے دے دیتے ہیں، وہ اتنا پیارا گولڈن باکس ہوتا ہے معطر قسم کا کہ بچی کا دل ہی نہیں کرتا کھولے۔ بچی بس اوپر سے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی ہے، ہائے میری اماں نے دیا تھا، امی کی نشانی ہے، پڑھا رہے۔ بھائی پڑھا نہ رہے، اللہ نے کہا تھا کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے آپ کے اور میرے لیے۔ ہم نے شروع میں مانگا کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت آپ کے اور میرے سامنے کھول کے رکھ دی کہ دیکھو بنی اسرائیل نے یہ سب کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا تھا کہ تم کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یہ نہیں کہ پکڑ کے گود میں رکھو یا اوپر رکھو اور سب کو یہ کہو کہ نیچے نہیں بیٹھنا تو آگے نہیں بیٹھنا تو پیچھے نہیں بیٹھنا۔ احترام کتاب کا اپنی جگہ، ہمارے مصحف کا احترام بہت زیادہ ہے۔ کبھی کمر کر کے نہ بیٹھیں، کبھی بے ادبی نہ کریں، کبھی بے وضو نہ اسے پکڑیں، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے سجا کے ایسی جگہ رکھیں کہ دوبارہ کبھی زندگی میں اترے نہیں، اور جب کبھی کوئی فوت ہو جائے اور قرآن خوانی پہ اتارا جائے تو اس پہ گرد کی کم از کم طے نہ ہو۔ اللہ نے یہی حکم بنی اسرائیل کو دیا، اور اسی سے آپ نے اور میں نے سبق لینا ہے۔ دوسرا کہا گیا وَاذْكُرُوا مَا فِي، تم ذکر کرو اس میں سے، یاد کرو اس میں سے وہ جو اس کے اندر ہے، یعنی کہ اس کے احکامات پر عمل کرو۔ یہ کتاب ہدایت ہے تمہارے لیے۔ تورات ان کے لیے فرقان تھی، ہم پیچھے پڑ چکے، ان کے لیے ہدایت تھی اور فرقان تھی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ انہوں نے نہیں پکڑا، انہوں نے اس فرق کو نہیں سمجھا۔ آپ نے اور میں نے بھی یاد کرنا ہے وہ جو اس قرآن میں ہے، ذکر کریں، بار بار ذکر کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے، ہم گناہوں میں اتنے کھو جاتے ہیں یا دنیا میں اتنے کھو جاتے ہیں، ہمارا نیکی کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ایون بہت سے لوگ گلا کرتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں کثرت سے استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ تلاوت لگا کے سن لیں۔ قرآن کے الفاظ میں بہت تاثیر ہے، یہ آپ کی روح میں اترے گا تو خود بخود ٹھیک کر دے گا۔ اللہ نے کہا ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو۔ لیکن تم نے کیا کیا، ثم تولیتم من بعد ذلک، تم اس کے بعد اپنے عہد سے پھر گئے، تم نے نافرمانی کی، تم نے ہمارے احکامات کی پیروی نہیں کی۔ اللہ کہہ رہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا، مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہی تھا نا کہ طاعون میں لاکھوں یہودی مرے لیکن کتنے بچ بھی گئے، 70,000 قتل ہوئے
ہوئے مرتد جو تھے، لیکن کتنے بچ بھی گئے۔ اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا تو اللہ سب کو ختم کر دیتا۔ اللہ نے انہیں ختم کیا جنہوں نے گناہ کیا تھا، انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی، اور ان کی سزا ملنا اچھا ہی ہوا، کیونکہ ان کی سزا ملی انہیں تو باقی لوگوں نے اس سے نصیحت پکڑ لی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا، کہ الذین، ان لوگوں نے جو اعتدوا، حد سے نکل گئے تھے، جنہوں نے اپنی حدود کو چھوڑ دیا، منکم، تم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جانتے بوجھتے ہماری حدیں توڑیں، فی السبت، ہفتے کے دن، جنہوں نے منع کیا گیا تھا۔ ہفتے کا دن بنی اسرائیل میں عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس دن کے حوالے سے آزمایا۔ 6 دن مچھلی کے شکار کی کھلی اجازت ہوتی تھی، اور 7ویں دن، ہفتے کے دن، منع ہوتا تھا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا کیسے، کہ 6 دن مچھلیاں سامنے نہیں آتی، لیکن 7ویں دن، جس دن ان کی عبادت کا دن ہوتا تھا، تو مچھلیاں ابھر ابھر کے سامنے آتی، انہیں اٹریکٹ کرتی، اور ان کا دل کرتا کہ فوراً سے کسی طریقے سے جو ہے یہ مچھلیوں کا شکار کر لیں۔ لیکن چونکہ اللہ نے منع کیا تھا، پھر سیانے تھے نا، عقل مند بنتے تھے، تو انہوں نے ہیلے تلاش کیے۔ کیا کرتے، جمعے کو رات کو جال لگا دیتے، ٹھیک ہے، ہفتے کا دن کچھ نہیں کرتے، اتوار کو جال نکال لیتے۔ اسی طرح یہ جو سمندر ہوتا تھا یا دریا ہوتا تھا، اس میں نیچے گڑھے بنا لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کا آلٹرنیٹ انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ہفتے کے دن ہم شکار تو نہ کریں، لیکن ہمارے بنائے ہوئے گڑھوں میں مچھلیاں آ جائیں تاکہ ہم اگلے دن نکال لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو نا، تم میں سے ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، خوار بندر بن جاؤ، ایسے بندر بن جاؤ کہ تمہیں کوئی پوچھے بھی نہ تمہاری وجہ سے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس ہم نے اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے ان کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ نے لوگوں کے لیے عبرت بنایا جو اس وقت تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے تو سزا بن گئی کہ وہ بندر بن گئے، لیکن جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، جو ان کی نسلوں میں سے پیچھے بچ گئے، جو بندر نہیں بنے، ان کے لیے کیا ہوا، عبرت بن گئی۔ انہوں نے اس سے عبرت حاصل کی کہ اگر ہم ایسا کریں گے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور آپ کے اور میرے لیے نصیحت بن گئی۔ موعظۃ للمتقین، تقویٰ کرنے والوں کے لیے نصیحت بنی کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، تو ہمیں ان قصوں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اب تھوڑا سا ان آیات کا اگر ریویو دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کوہ طور پہاڑ کو اٹھا دیا، ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت اور طاقت دیکھ کر ہیبت میں آ گئے، ڈر گئے، توبہ کر لی، سجدے میں گر گئے۔ جب توبہ کی تو بخشش ہو گئی، جب بخشش ہوئی تو اللہ نے کہا بس تورات کو مضبوطی سے پکڑو، اب تم اگر اس کو یاد کرو گے، اس میں جو باتیں ہیں ان پر غور و فکر کرو گے، تدبر کرو گے، تو تم متقی بن جاؤ گے۔ اس وقت تو انہوں نے سب کچھ کر لیا، لیکن بعد میں پھر گئے۔ آج آپ کا اور میرا حال بھی یہ کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو کتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، یہ آپ اور میں، ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ ہمارا کیا ہے کنسیپٹ کہ اگر قرآن پاک خدا نخواستہ غلطی سے گر جائے تو وزن جتنا کوئی آٹا دے دو، یا وزن جتنی کوئی چیز صدقہ کر دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مجھے بتایا کہ دیکھو اس قرآن کو اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ اس کے احکامات پہ غور کرو۔ قرآن پاک تو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے دل سے، آپ کی زندگی سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایسے نکلے گا جیسے سرکش اونٹ رسی توڑ کر بھاگتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کہا تھا نا، وہ آپ نے ایک نظم پڑھی ہوگی، ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اور میں، ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ میں اور مجھ میں، ہماری قوم میں اس وقت امت مسلمہ میں یہود کی یہ ساری عادتیں نہیں ہیں؟ کیا بنی اسرائیل نے جو کام کیے وہ ہم نہیں کر رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تم بنی اسرائیل کی طرح سارے وہ کام کرو گے
جو تم سے پہلے لوگوں نے کیے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا آپ یہود کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ نہیں ہے تو کون ہے؟ تو آپ اور میں دیکھیں کہ جو کام انہوں نے کیے وہی سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم ہر کام قرآن پاک سے کرتے ہیں، بس اس کو کھول کے ترجمے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثالیں کیوں دیں؟ اللہ قرآن پاک میں خود کہتا ہے وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں دیں۔ کس لیے؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ بتایا۔ بنی اسرائیل کے قصے کہانیاں کیوں اتنے رپیٹ ہوئے؟ تاکہ ہم اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالیں۔ یہود کا کیا حال تھا کہ وہ پہلے کہتے تھے ہمیں کوئی کتاب ملے، کتاب ہوتی ہم عمل کرتے، کچھ ہوتا تو ہم بھی نصیحت پکڑتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب دے دی اور کچھ عرصہ ٹھیک رہنے کے بعد وہ دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے سے پلٹ گئے۔ انہیں جو نعمتیں دی گئیں انہوں نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے بھی تو عہد الست لے رکھا ہے۔ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ عالم ارواح میں کیا، ایک وعدہ ہم دنیا میں بچپن میں سے کرتے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچپن کو بھی چھوڑ دیں، آپ اور میں اس وقت شعور کے ایک بہت اچھے لیول پہ موجود ہیں۔ شعور کی عمر، ہماری زندگی کی عمر کے اس حصے میں جب ہمیں ہر اچھے برے کی تمیز ہے، ہر غلط صحیح بات کا پتہ ہے، ایسے میں جب بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب بھی آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب ہے ہم اسی عہد کی تجدید کر رہے ہیں۔ اگر ہم عہد کی تجدید کر رہے ہیں تو ہمیں عہد نبھانا بھی ہے، کیونکہ بیسک چیز کیا اللہ نے وجہ کیا بتائی کہ اگر عہد نبھاؤ گے لعلکم تتقون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ نصیحت پکڑنے کے لیے ہمیں یہ دی گئی۔ پھر اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہفتے کے دن میں زیادتی کے بارے میں، تو یہود کا حال یہ تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا تو تب جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی۔ جمعہ لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مقدس دن مانا جاتا تھا، آرام کرتے لوگ۔ لیکن یہود نے خود ہفتے کا دن مانگا، انہوں نے خود کہا کہ ہم 24 گھنٹے کے لیے ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، کوئی کچھ نہیں کریں گے، ہم صرف 24 گھنٹے آرام کریں گے۔ اور نصارہ نے اتوار کا دن مانگا تھا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اصل عبادت کا دن جمعہ ہی تھا۔ اسی لیے آپ اور میں جمعے کو اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جمعے کی اتنی فضیلت بتائی۔ لیکن آج کیا ہوا کہ یہود نے دن تو مقرر کر لیا، لیکن دن کو وہ پھر عبادت کا وہ حق ادا نہیں کر پائے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بستی میں پانی کے کناروں پر رہتے اور ماہی گیری کرتے۔ اب چونکہ ہفتے کا دن چھٹی کا تھا، وہ ہفتے کو مچھلیاں تو پکڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اپنی طرف سے پھر عقل مند بنے۔ انہوں نے، ہم نے پیچھے پڑھا نا، تحریف کرتے تھے، تو تحریف اسی طرح کہ اللہ کے حکم کو بدل دیتے، رات کو جال ڈال دیتے، رات کو گڑھے کھود دیتے، مچھلیاں آ جاتی اور اگلے دن نکال لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان پر غصہ آیا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں۔ عقل سے تو انسان ہی تھے نا، شکلیں بدل گئیں۔ شکلیں کیوں بدلیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کے حکم کو بدلا۔ تو اللہ نے کہا اچھا اگر میرے حکم کو بدلو گے پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو پھر ہر چیز پر قادر ہے، وہ پھر تمہیں اگر اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، تمہاری اتنی پیاری پیاری شکلیں بنا سکتا ہے، تو نافرمانی پر ان شکلوں کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک بہت ضروری چیز، بہت سے سائنسدان بھی اور بہت سے ہمارے ان پڑھ لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو بندر ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہی کوئی نسل یا اولاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں بندر بنایا تھا وہاں پر اس وقت میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو حق پر تھے اور لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتے، ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑ دیا، ٹھیک۔ لیکن اس میں ایک گروہ ایسا تھا جس نے نافرمانی کی، انہیں اللہ نے بندر بنا دیا۔ جس گروہ نے انہیں نافرمانی پہ نہیں روکا تھا، جیسے آج ہم کہتے ہیں ہم کیوں روکیں بھائی، ہمارے تو ہم ان کی اپنی مرضی بھائی ہے، کون سا ہمارے گھر سے کھاتے ہیں کہ ہم ان پہ پابندیاں لگائیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے سزا دی۔ ان 2 گروہوں کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا دی تو ان پر یہ عذاب 3 دن تک جاری رہا اور پھر یہ ختم ہو گیا، اور اس کی ڈیٹیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔
اب آخر میں آپ نے اور میں نے یہ سوچنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہت اچھی شکل و صورت دی، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر اللہ نے پست سے پست کر دیا۔ آپ بچے ہوتے ہیں اور کھا نہیں سکتے، اور جوان ہوتے ہیں تو اکڑی ختم نہیں ہوتی، اور بوڑھے ہوتے ہیں تو دوبارہ اپنے واش روم کے لیے بھی محتاجی آ جاتی ہے۔ تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اگر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اتنی لاڈلی امت کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ اور میں بے شک لاڈلی امت ہیں، آپ اور میں امت محمدیہ میں سے ہیں، لیکن اگر ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو آپ کو اور مجھے اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، ہم تقوی اختیار کریں گے تو یقیناً ہم فلاح پائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کا مقصد بھی یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا تو ہم اس کا حق بہترین طریقے سے ادا کریں، تاکہ آخرت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔